السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عوام کے اندر ایک بات رائج ہو چکی ہے، یعنی مشہور ہو چکی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جب انہوں نے اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات سراسر غلط ہے، نہ اس بات کے پاؤں ہیں نہ سر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو قوالیاں گاتے ہیں نا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات مشہور کی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، پیش کرتے ہیں، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے کتاب کے علاوہ، اللہ کے کتاب یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے جو افضل کتاب ہے وہ بخاری ہے، پھر مسلم ہے۔ اور یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اکثر فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ اگر حضرت بلال اذان نہ دیتے تو پھر صبح کیسے ہوئی، رمضان المبارک میں صبح کیسے ہوئی؟ یہ سوال بنتا ہے نا یہاں پر کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں فجر کی اور صبح ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کے اندر یاد رکھیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اس بات کو جو اصل ہم موضوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس بات کے اوپر کہ یہ اس طرح کی جس طرح بات رائج ہو چکی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اچھا، اب دوسرے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں، جو بات آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں کہ خیبر سے جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف، تو راستے میں ظاہر پیدل سفر کر رہے تھے تو تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھے تو یہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور یہاں سے ہم صبح پھر کوچ کر کے سفر کریں گے آگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے ڈر ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ سو جاؤ، صبح کی نماز نہ چلی جائے ہم سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، آپ سارے سو جائیں، میں آپ لوگوں کی ڈیوٹی کروں گا اور صبح کی اذان دے کے پھر آپ لوگوں کو جگا کے نماز پڑھیں گے اور یہاں سے کوچ کریں گے، آپ بے فکر ہو کے سو جائیں۔ یعنی ڈیوٹی کا نظام اپنے گلے ڈال دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی، یہ حدیث غور سے سنیں۔ تو جب سارے سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اونٹنی کو ایسے پیٹھ لگا کے نا ایسے بیٹھ گئے زمین کے اوپر۔ اچھا، جب پیٹھ لگا کے بیٹھے تو وہ بھی سو گئے، ان کی بھی آنکھ لگی کہ وہ بھی تھکے ہوئے تھے، وہ بھی انسان تھے۔ تو جب وہ سو گئے تو صبح کی کرنیں نکل آئیں، جب سورج نکلا اور اس کی کرنیں نکلی، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ لگی۔ اللہ کے رسول اٹھے اور فرمایا اے بلال یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے تو ہمیں کہا کہ آپ لوگ سو جائیں، میں آپ کو جگا دوں گا، تو خود سو گیا، یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس ذات نے تجھے نیند دی اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا، میں تو اپنی طرف سے بیٹھا ہوا تھا پر نیند اتنی غالب آ گئی کہ وہ بھی سو گیا۔ اور اس بات کے اندر اللہ پاک کی حکمت تھی، انشاءاللہ اس حکمت کو بھی ہم ذکر کریں گے، مگر سب سے پہلے اس بات کو ہم ذکر کرتے ہیں جس کے متعلق یہ بیان ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں۔
اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھ لے کے وہاں سے کوچ کیا، دوسری جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا، اور سورج جب صحیح طریقے سے طلوع ہوا تو اس کے بعد جا کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے نماز ادا کر لی۔ اب یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذان نہیں دیتے اور صبح نہ ہوتی تو یہاں پر صبح کیسے ہوئی؟ پھر یہاں پر سورج کیسے نکلا؟ پھر یہاں پر تو حضرت بلال سوئے پڑے ہیں اور سورج طلوع ہو گیا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت بلال نے جب تک اذان نہیں دی تھی صبح نہیں۔ جس نے بھی یہ بات مشہور کی ہے، اور یاد رہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس انسان نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے اور میں نے وہ فرمان جاری نہیں کیا، وہ بات میں نے نہیں کی، تو وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھے۔ اب جو لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ سے سو گئے تھے اور صبح نہیں ہوئی، تو یاد رکھے کہ یہ اس کے لیے بہت خطرناک وعید ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا اس بندے کا، اور حضرت بلال کا ہاتھ ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں واضح حدیث ہے، خیبر سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال ڈیوٹی دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام سارے سو گئے، اللہ کے رسول بھی سو گئے، اینڈ میں حضرت بلال بھی سو گئے اور سورج طلوع ہو گیا۔ ایک تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور اس میں سے دوسری بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں سے نماز قضا ہو، یہ تو یہاں پر تو اللہ کی ایک حکمت تھی، اس حکمت کو ظاہر کرنا تھا کہ میرے بندوں سے جب نماز قضا ہو تو وہ کیسے ادا کریں گے، تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نکالا کہ جب بھی آپ لوگوں سے نماز قضا ہو تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب بھی تم لوگوں کو یاد آئے تو فوراً ادا کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمان ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں اللہ یاد آئے نا، فوراً اس کا ذکر بجا لاؤ، اس کا ذکر کرو اسی وقت۔ یعنی اگر آپ نماز قضا نہیں ہوئی، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور ذکر کریں، اور اگر آپ کو یاد آ گیا کہ میرے سے نماز قضا ہو چکی اور آپ کو یاد آ جائے، فوراً نماز ادا کریں۔ صرف دو ٹائم ہے جس ٹائم پر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ وہ دو ٹائم کون سے ہیں؟ ایک وہ ہے جب صبح کا ٹائم سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور وہ نکل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، آخری کرنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور نیچے جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا ہے کہ نماز ادا نہیں کرنی، نفلی عبادت بھی نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہاں ذکر آپ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات۔ ان دو ٹائموں کے علاوہ آپ جس وقت چاہیں، جس ٹائم چاہیں، آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے قضا نماز پڑھیں اور چاہے نفلی نماز پڑھیں، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ اس بات کو فالو کیا کریں، ایکسیپٹ کیا کریں کہ جس بات کے اوپر اللہ کے رسول کی مہر لگی ہو، اس بات کے پیچھے کبھی ہرگز نہ بھاگا کریں جو قوالیوں کے اندر ظاہر ہو رہی ہو، کبھی کسی جگہ پہ ظاہر ہو رہی ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر ایک موضوع پہ ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔